With Imran Khan, we have started a war against corruption in Pakistan. میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، میں انسانیت کے ساتھ ہوں، لیکن میرے پاکستانیوں میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، غلامی کسی سے نہیں چاہتا۔ الزام لگاتے ہو نواز شریف پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، پاکستانیوں، آپ سب کو ہم اپنے پروگرام منقولات نامے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو پاکستان کی اندرونی سیاسی یا داخلی صورتحال ہے، اس پہ ہر پاکستانی کو چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو یا پاکستان سے باہر رہتا ہو، ایک تشویش ہے کہ یہ صورتحال جو اس وقت درپیش ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہم آج جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کے پاس حاضر ہیں، جس میں ہم پاکستان کی صورتحال پر ایک تجزیاتی طور پہ ایک بحث کریں گے۔ اس کو ہم پاکستان کی تاریخ کی پس منظر میں بھی دیکھیں گے، اور جو مختلف آپشنز جو اختیار کیے گئے ہیں اس وقت، ان میں بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ رہیے گا ہمارے پروگرام میں۔ جناب محترم ڈاکٹر اسلم صاحب، خوش آمدید آپ کو۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ داخلی صورتحال جو اس وقت پاکستان کی ہے وہ ہر ایک پاکستانی کو مضطرب کی ہوئی ہے۔ تو ہم پاکستان سے فاصلے پر تو ہیں، لیکن ہمارے دل ابھی بھی پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم ہر طریقے سے دعا گو ہیں۔ لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پہ بھی ایک مسائل کا شکار ہیں، جبکہ اندرونی طور پہ بھی مسائل کا شکار ہیں، جس میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کی حکومت کی تبدیلی ہے اور نئی حکومت کی موجودگی ہے یا بنانے کی تجویز ہے۔ تو اس میں بہت سارے سوالات جو ہمارے اٹھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی طرف سے کہ کیا عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور اگر اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو وہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ کیا آپشنز تھے جناب ڈاکٹر اسلم صاحب؟ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ واقعی اس کو دے آر پشنگ، انگریزی میں کہتے ہیں نا، پشنگ ہم اگینسٹ دا وال۔ وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں مارچ سے تماشا ہو رہا ہے ملک میں، کہ یقیناً آئین میں ہمارے یہ شق ہے کہ وزیر اعظم کو نو کانفیڈنس موشن سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ لائرز، کانسٹیٹیوشن لائرز ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی جو شق ہوتی ہیں، کلازز ہوتی ہیں، یہ رائٹ کے طور پہ ہوتی ہیں یا پریولیج کے طور پہ ہوتی ہیں؟ جی، دونوں میں خفیف سا مقصد ہے، مطلب اختلاف ہے۔ پریولیج وہ ہوتا ہے جو آپ اس وقت کرتے ہیں استعمال جب آپ کو کوئی بغیر دیکھے سمجھے کسی وقت بھی اٹس مائی پریولیج ٹو ڈو اٹ، مائی پریولیج ناٹ ٹو ڈو اٹ۔ رائٹ جو ہوتا ہے وہ اس وقت آپ کرتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ رائٹ وائلیٹ ہو اس سے پہلے میں اس کو استعمال کروں، اس کا ایک اوکیجن ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہو۔ جو حیرت ہے مجھے اس بات پہ وہ یہ ہے کہ کون سا ایسا موقع تھا، وزیر اعظم سے کون سی ایسی حرکت سرزد ہوئی کہ یہ موشن آئی؟ کیا کوئی بل پاس نہیں ہوا؟ وہ اگر آپ دیکھیں تو شروع دن سے ہی ان کی حکومت کو انہوں نے نہیں چلنے دیا۔ اپوزیشن کا رول ایسا رہا ہے مخالفانہ ان کے خلاف، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ تھی ان کی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود اپوزیشن بھی کولیشن ہی تھا،
جی بالکل برابر. ہاں جی. تو کولیشن کے ساتھ جب ہوتا ہے ان کا ٹکراؤ تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, کوئی ایک لیجسلیشن نہیں پاس ہوئی, آرڈیننس منظور کروانے پڑے, اور یہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے پارلیمنٹ میں جتنی ہونی چاہیے تھی. بالکل وجہ فرمایا. دوسری بات, ان پہ جتنے کیسز تھے دونوں پارٹیز پہ, تیسری پہ بھی تھے, سب پہ تھے کیسز, وہ آلریڈی موجود تھے کورٹس میں. مسلم لیگ نون کی حکومت نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز دائر کیے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف دائر کیے ہوئے تھے, کچھ MQM کے خلاف تھے. یعنی مختصراً میں عرض کروں کہ عمران خان کی حکومت نے کسی کے خلاف کوئی نیا کیس نہیں کورٹ میں لے کے گئے, یہ آلریڈی موجود تھے. صرف اس نے یہ دہرایا تھا اور بار بار یہ بات کہی تھی کہ جو ملوث ہیں ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان پہ قانون کو پوری طرح اپلائی کیا جائے گا. اب اس کی دو تھیوریز ہیں. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ جو ان کا رشیا کا دورہ تھا وہ راس نہیں آیا ان کو, کیونکہ یہ ہمیں شواہد ملے ہیں کہ CIA نے وارن کیا تھا کہ آپ اس وقت نہ جائیں وہاں پہ. لیکن یہ دورہ چونکہ طے ہو چکا تھا, یہ اوور نائٹ نہیں طے ہوتے, یہ بہت دیر لگتی ہے ان کو کنوینئنس دیکھ کے. وار کا اس وقت کوئی شائبہ نہیں تھا کہ یوکرین میں وار شروع ہو جائے گی جب یہ پلان کیا تھا یہ ٹرپ. تو بہرحال یہ چلے گئے, مختصر ہوا دورہ, واپس آ گئے. وہ پسند نہیں آیا, اور پھر ایک بہت پرانا انٹرویو ان کا, یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا تھا, یہ اس کے بعد کی بات نہیں ہے, یہ تو پہلے کی بات ہے. جی ہاں بالکل. جی ہاں. اور وہ بھی ایک, جسے آپ کہتے ہیں نا, ایک سوال تھا, اس نے پوچھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں بیسس, جو کویسچنر ہے نا اس کا یہ سوال تھا, جی ہاں. جی ہاں. اگر مانگے جائیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں دیں گے, کیونکہ امن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جنگ آپ کی میں اب ہم شامل نہیں ہوں گے جیسے ہم ماضی میں ہوتے رہے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے یہی کانسٹیٹیوشن کی کلاز 5 کو استعمال کر کے کہا تھا کہ یہ ملک کے خلاف غداری ہے, یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے, تو اس لیے ہم اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. اور اس سے پاس ہمارے پاس شواہد ہیں, ان کی ملاقاتیں پر تقریباً ہر اپوزیشن ممبر سے جو میٹرڈ 17 تو میں نے کاؤنٹ کی ہیں, مارچ اور فیبروری اور مارچ کے مہینے میں مختلف امریکن آفیشلز نے جو ان سے ملاقاتیں کی ہیں. ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, روٹین کی ملاقاتیں تھیں, اس پہ ہم نہیں بات کرتے. بات کس پہ کرتے ہیں ہم پھر؟ کیوں ہٹایا گیا ان کو؟ جی ہاں. ان کو ہٹانے کی اصل وجہ اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارے 3 پلر ہیں پاکستان میں, ایک جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, جی ایگزیکٹو آپ کہہ لیجیے, جس کا ہیڈ خود پرائم منسٹر ہوتا ہے, بیوروکریسی تمام اس کے انڈر ہوتی ہے. دوسرا آپ کا پلر ہوتا ہے جوڈیشری. جوڈیشری کا اپنا اندرونی سسٹم بھی ہوتا ہے ایک پروموشنز کا, لیکن جو اعلیٰ عہدے ہوتے ہیں, مثلا چیف جسٹس کے ہو گئے جتنے, یہ پرائم منسٹر ہی ان کو اپروو کرتا ہے اور وہی اپوائنٹ کرتا ہے ان کو ان عہدوں میں. اس کے ساتھ پاکستان میں ہماری پوری تاریخ میں ایک اور ادارہ ہے جو فعال رہا ہے سیاست میں, اور وہ ہے ہماری فوج. کسی نہ کسی طرح وہ نہ بھی فعال ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. جی ہاں. اشارہ اسی طرف تھا کہ ان کو شاید فوج لے کے آئی ہے. جب سے مشرف نے یہ آزادی رائے دی ہے اور مختلف چینلز آپ کے بنے ہیں, تو اس وقت سے ایک چوتھا ادارہ بھی بہت فعال ہو گیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں صحافت. بالکل جو فرمایا. اخباروں کی صحافت. یہ اگر آپ ان پہ غور کیجئے,
فوج کو ایک طرف چھوڑ دیں ہم، کیونکہ فوج دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اس مسئلے میں. جی ہاں، یہ مختلف بیانات میں ظاہر ہوا ہے، اور یہاں تک کہ عمران خان خود بھی مختلف واقعات میں کہا کہ جنرل باجوہ بہت نیوٹرل ہیں. لیکن خیر ہم اس پہ زیادہ بحث میں نہیں پڑیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ پاک فوج جو ہمارا ایک معتبر ادارہ ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ کسی طریقے سے، جس طرح سے ہم پاکستانی ہونے کے ناطے اس فکر میں رہتے ہیں، ان کو بھی فکر رہتی ہے، اور ان کو ایک اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ یہ کوئی ڈھکو چپی بات نہیں ہے. ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ جمہوریت میں موجود ہیں، اور خود بھی بہت تھنک ٹینک میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ جمہوریت ہے. ہائیبرڈ ڈیموکریسی. جی اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان کو ہم اس وقت نہیں چھیڑتے کہ ان کی انوالومنٹ واقعی ہے اس مسئلے میں یا نہیں ہے. بالکل بجا فرمایا. وہ وقت بتائے گا، اور کوئی چیز چھپی نہیں رہتی زیادہ دیر، کچھ دیر بعد سب کچھ منظر عام پہ آ جاتا ہے. بجا فرمایا. اب مجھے جو سمجھ آ رہی ہے ساری کی، وہ عمران خان کے خلاف وہ اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی. جی آپ جائیے مارشل لاء سے، جو ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا، اس سے اب تک حکومتوں نے کیا کیا ہے. دیکھیے یہ جو ادارے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے نا، لیجسلیچر جو ہوتی ہے نا، اس میں دو ہوتے ہیں فریق. جی ہاں. ایک ہوتی ہے حکومت کی پارٹی، دوسری ہوتی ہے اپوزیشن. بالکل بجا فرمایا. وہ بحث مباحثے کرتے ہیں، لیکن ملک کے لیے جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں دونوں. اگر عوام کی ویلفیئر کے لیے یا کوئی ایسا قانون پاس کرنا ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اگر صرف ان کی تنخواہیں بڑھانی ہوں، ان کی مراعات بڑھانی ہو تو پھر اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ یہ نہیں چاہتے کہ حکومت کو، اپوزیشن نہیں چاہتی کہ کسی چیز کا کریڈٹ ملے، کوئی کام ان کے کھاتے میں ہو جائے کہ انہوں نے یہ ملک کے لیے، عوام کے لیے اچھا کام کیا. یہ بدقسمتی سے یہ ہماری موسٹ آف دی پارلیمنٹری ہسٹری میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے. ہوا کہ ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس کا میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کا جو بھی یہی خیال ہے کہ الیکشن ہوتی ہی جیسی حکومت بنتی ہے، اپوزیشن نئے الیکشن کی تیاری شروع کر دیتی ہے. جی جی بالکل. ایک بات اور جو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا جوڈیشری ہے، جی ان کی اگر آپ اوتھس اور ٹرمز آف ریفرنس دیکھیں، they are not servants of the government. یہ ذہن میں رکھیے آپ بات. جی they are servants of the state. جی ہاں. ریاست پاکستان، مملکت پاکستان کے یہ لوگ وفادار، اس کے وفادار ہونے کا حلف اٹھاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ ان اعلیٰ عہدوں پہ براجمان ہوتے ہیں کہ یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ اپنا کام کرتے ہیں اس آئین کی روشنی میں اور اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے جہاں کے لوگ ان کو تنخواہوں کے لیے ٹیکسز دیتے ہیں، ہر قسم کی ان کی عزت و آبرو ہوتی ہے برقرار. بالکل بجا فرمایا ہوں. لیکن پچھلے 30-35 سال میں ہوا کیا ہے کہ یہ دونوں پارٹیوں کی حکومتوں نے ان کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. ہماری جوڈیشری اسٹیٹ کی بجائے گورنمنٹ کی ملازم لگتی ہے اگر ان کے ہم فیصلوں پہ نظر ڈالیں تو. بیوروکریسی بھی گورنمنٹ کے لیے لگتا ہے کام کرتی ہے، اسٹیٹ کے لیے کام نہیں کرتی ہے. یہ اتنا خطرناک ٹرینڈ ہوا ہے کہ آپ اب دیکھیے جو ہی کوئی نئی گورنمنٹ بنتی ہے وہ سب سے پہلے پرنسپل سیکرٹری اپنی مرضی کا لاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری اپنی مرضی کا لاتے ہیں. ڈی سی اسلام آباد میں سب سے پہلے جو پرائم منسٹر آئے ہیں یہ نئے، انہوں نے کرائم منسٹر جن کو کہتے ہیں ہمارے لوگ، انہوں نے آ کے سب سے پہلے وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کو چینج کیا ہے. یہ اس سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے سینسیٹیو ہیں ایسی چیزوں سے کہ ایڈمنسٹریشن تک، چھوٹے سے چھوٹا ایس ایچ او تک، ایس پی تک ہماری پسند کا ہو. یہ کام پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیا کرتی تھی، پرائم منسٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے.
یہ جو انہوں نے کیا ہے اس سے نتیجہ یہ ہو گیا کہ سارے دروازے آپ پہ بند ہو جاتے ہیں اف یو آر ان دی اپوزیشن. اپوزیشن والے کہاں جائیں؟ عدالت میں جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ تو مسلم لیگ کی عدالت ہے یا یہ پیپلز پارٹی کے جج بیٹھے ہیں یہاں پہ. اگر آپ بیوروکریسی کے پاس جائیں گے شکایت لے کے تو وہ بھی پتا چلے گا کہ وہ کہیں گے کہ جی ہاں آپ تو حکومت کے خلاف ہیں, یہ ہمیں تو یہ آرڈر آیا ہے کہ آپ کو یہ بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی ہم تو لینے کے اہل ہیں, یہ ہمارے پاس اختیارات ہیں کہ ان سے آپ کو. یہ بدقسمتی سے یہ ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا, کچھ آثار اس سے پہلے بھی تھے لیکن زیادہ وہاں سے شروع ہوا. اور یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی انہوں نے تو کمال ہی کر دی نا. انہوں نے تو اس کی حد وہ کراس کی کہ ان کو اگر کوئی جج پسند نہیں ہے تو فزیکلی بھی اس پہ حملہ کیا. بالکل. تو ہم اس بات کو آپ کے بہت سے حاصل بحث کے نتیجے میں یہ پہنچے ہیں کہ اس وقت عمران خان کے پاس واقعی کوئی آپشن نہیں ہے. اس کو ایک عدلیہ جو ہے اس کو ایک پولرائزڈ یعنی کہ ملی ہے جس کے فیصلوں پر اس کو خود اعتبار نہیں ہے عمران خان کو. اور اس وجہ سے آپ کے خیال میں یہ ہے کہ عمران خان کو ان سب بنیادی باتوں کی وجہ سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دیکھیے آپ نے حکومت تبدیل کرنی تھی, حکومت تبدیل کر دی. جی ہاں. اچھا, اب آپ نے آپشن کیا دیا ہے؟ میں اس وقت عمران خان کی بات نہیں کروں گا, جی نئے وزیر اعظم کی بات نہیں کروں گا. جی جی اچھی بات ہے. تمام کو آپ نے کیا دیا کہ وہ اچھا پرائم منسٹر نہیں تھا عمران خان, چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات. اس نے امریکہ کو ناراض کر لیا, چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات. لیکن اس کی بجائے آپ نے دیا کیا ہے ملک کو؟ ایک ایسا شخص آپ نے دیا ہے جس کے خلاف تقریباً ہر جرم کے قتل سے لے کے منی لانڈرنگ تک کے کیسز ہیں. یہ تو ایک کنٹراڈکشنری بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, ماڈل ٹاؤن کا آپ دیکھ لیجئے وہ سامنے, اس سے لے کے اربوں کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ, کمیشن کھانے, یہ تمام چیزیں, تمام تفصیلات کے ساتھ یہ سارے ڈاکومنٹس عدالتوں میں موجود ہیں. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی تھی جب چیف جسٹس نے اس کی رائے لینے کے لیے اس مقدمے میں ان کو کہا کہ آپ ہم سے بات کریں, آپ کیا چاہتے ہیں. اب یہ کوئی بھی ایک طالب علم بھی پولیٹیکل سائنس کا یہ پڑھے گا نا کہ ایک ایسا شخص جو ضمانت میں رہا ہے, اس کے خلاف اتنے کیسز ہیں, اتنے اہم کیس پہ جس پہ کورٹ نے سو موتو لی ہے, اس کو بلایا جاتا ہے, روسٹرم اس کے حوالے کیا جاتا ہے کہ آپ بات کریں. تو آپ بتا رہے تھے اس کو کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. کیا یہ تھا مقصد؟ کیا مقصد تھا؟ کبھی کسی کو دیکھا ہے آپ نے عدالت میں کہ جج کہے کہ ہاں جی آپ, یا آپ کی تعریفیں کرنا شروع کر دے جیسے انہوں نے پیپلز پارٹی والوں کی تعریفیں شروع کر دیں کہ آپ کی فیملی نے بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے. یہ جج کا کام نہیں ہوتا. یہ ایک طریقے سے بیانیہ بنایا جا رہا تھا عوام کے لیے کہ ان کو ظاہری طور پر تیار کیا جا رہا تھا. لیکن لب لباب یہ آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا ہم سمجھ گئے ہیں کہ واقعی عمران خان کے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا تھا اور اس کو دیوار سے لگانے کی پوری طریقے سے تیاری کی جا چکی تھی. بالکل بالکل. آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ اس کی وجہ امریکہ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو اپروچ کرنے کی کہ ہمارے خلاف کیسز جو ہیں وہ ودرا کرو, وہ نہیں مانے. اور جب کرپشن بہت سٹیپ, بہت دور تک چلی جائے نا, جی ہاں جی ہاں, تو پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, عادات نہیں ٹھیک ہوتے. لفافہ جرنلزم میں نے پاکستان میں سنا تھا, لوٹا کریسی بھی پاکستان میں سنا تھا. یہ ممبروں کو اتنے کروڑوں لاکھوں روپے ملتے تھے اور کوئی نہیں پوچھتا تھا ان سے کہ آپ نے اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے نام پہ دیے جاتے تھے یہ پیسے, یہ کہاں خرچ کیے ہیں. یہ تمام چیزیں ملنی بند ہو گئی تھیں. جی ہاں. اس کا تو اس کی جڑیں آپ جہاں مرضی تلاش کر لیں, ایکسٹرنلی تیار کر لیں, انٹرنلی آپ ٹریس کر لیں,
آپ کو بڑے بڑے چہرے نظر آئیں گے اس میں انوالو جو ہیں. کیوں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، میں مان گیا آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ امریکہ کا تعلق ہے اس میں، لیکن چلیں فرض محال نہیں ہے ان کا تعلق، تو پھر یہ تمام کٹہرے میں کھڑے ہونے چاہیے جن کو عادت پڑی ہوئی تھی یہ کرپشن کی، اور وہ بند ہو گیا سلسلہ. بالکل بجا فرمایا. ڈاکٹر صاحب ہم آگے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے سوال کی طرف. جی یہ بات تو کلیئر ہے کہ جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی ہے، اور جمہوریت میں ایک آج تک جو ہے ان اسمبلی جو چینج تھا، چینج آف پاور، وہ ابھی تک پاکستانی جمہوریت میں اس طرح سے وقوع پذیر نہیں ہوا، جو کہ ایک طریقے سے ایک نئی بات بھی ہے. اس کو ہم مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو یہ کنفلکٹڈ پرسن کو یا کنفلکٹڈ پرسنالٹیز کو حکومت کا جو انتظام سونپا گیا ہے، اس کی مثال ابھی تک نہیں ملی ہے. اس پہ آپ کوئی کیا بات کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ واقعی بہترین حل تھا پاکستان کے لیے؟ نہ، یہ تو پاکستانی عوام کے انہوں نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، پاکستانی عوام کو انہوں نے ذلیل کیا ہے. مجھے ایک قانونی نکتہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ممبر کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہمیں منظور نہیں ہے، تو کیا ممبر ڈیزرو کرتے ہیں ٹو اسٹے ان دا پارلیمنٹ جب عوام ان کے خلاف ہو جائے؟ تو بالکل بجا فرمایا. یہ قانونی نکتہ ہے ایک. دیکھیے نا، اگر نمائندگی، اگر پارلیمنٹ نمائندہ ہے لوگوں کی اور لوگوں کا سمندر اس کے پیچھے ہے جس کو آپ نے نکالا ہے پارلیمنٹ سے، تو کیا یہ جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں ان کا جواز ہے کہنا کہ اپنے آپ کو کہ یہ نمائندگی کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل جواز نہیں ہے ان کا. اور یہ جو گروپ لایا گیا ہے اس وقت کنوکٹڈ، یکنا شد دو شد، وہ جو چیف منسٹر پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے، جو بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان وہیں سے گورن ہوتا ہے، جی ہاں، پازیٹیو سینس میں یا نیگیٹو سینس میں، دونوں میں لوگ کہتے ہیں، وہاں جو بنا ہے اس کا بیٹا ٹوٹلی ان ایکسپیرینسڈ کرپٹ اسی طرح، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ 2 ہاتھ آگے ہو وہ، اور یہ بن گیا آپ کا پرائم منسٹر. تو یہ کہیں نہیں ہوا دنیا میں آج تک. یعنی میں نے جتنے اخبار پڑھے ہیں کسی نے نہیں یہ کہا. وہ اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک بڑا ریئر واقعہ اور ہوا ہے پاکستان میں کہ جس شخص کے خلاف اتنی کنوکشنز ہیں، جی ہاں، پرائم منسٹر آف دا کنٹری. یہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں آپ. یہ ہمارے لیے ایک واقعی سر کو جھکا دینے والی ایک خبر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بڑے ہی دوسرے انداز میں پیش کیا ہے، اور وہ ایک پاکستان کے لیے ایک شرمندہ کرنے والی صورتحال ہے. حالانکہ میری نظر میں جو میری سیاسی بصیرت چھوٹی موٹی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر چلے آپ نے ان ہاؤس تبدیلی کری تھی، سابقہ وزیر اعظم کو آپ نے گھر بھیج دیا تھا، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو، چاہے وہ لیکن آپ کو نئی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کی طرح ٹیکنوکریٹ یا کسی ایسے لوگوں کو لانا چاہیے تھا جس پہ عوام کے دل میں ایک ناانصافی کا تاثر نہیں اٹھتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی کا تاثر کم ہو سکتا تھا کہ اگر نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ نیوٹرل ہوتی یا ایسی نہ ہوتی جو کنوکٹڈ ہو؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ ایسی صورت میں جبکہ اسمبلی کے تقریباً آدھی تعداد مستعفی ہو گئی ہے، جی ہاں، اسمبلی کو رہنا نہیں چاہیے، اسمبلی کو تحلیل ہونا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے. اس کے لیے ٹیکنوکریٹ کو عموماً رکھا جاتا ہے، کیئر ٹیکر جس کو ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر. بالکل بجا فرمایا. ہاں جی. اچھا چلیں، اگر وہ آپ کو ہضم نہیں ہونا تھا اور وہ آپ نے نہیں کیا اور آپ چاہتے تھے کہ اس پارلیمنٹ کو آپ تھوڑا سا اور وقت دیں، تو کم از کم اس پارلیمنٹ میں کوئی ایک تو ایسا ہوتا جس کا
पास्ट जिसका माजी साफ होता, जो कन्विक्ट ना होता, जो बैंडिट ना होता, जो आउटलॉ ना होता। ये जो मैंने तीनों लफ्ज आपको बताए हैं ये मैंने अखबारों में पढ़े हैं। जी बिल्कुल बजा फरमाया दिया। पाकिस्तान इज रिटर्न टू अ बैंडिट। जी जी जी। आउटलॉज, वन ऑफ द आउटलॉज इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या मैं जवाब दूं जो मुझसे पूछते हैं फोन करके कि ये तुम्हारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है? जी हाँ बिल्कुल बजा फरमाया। हाँ, तो नाम चेंज कर दो पाकिस्तान का। हाँ? ये तो है, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले वो दूसरे हैं, और पाकिस्तान जिनके नाम से बना है, जिनकी काविशों से बना है, और वो नहीं, मैं बता नहीं सकता आपको चिश्ती साहब। बहुत दुख होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि इसको डिफेंड करते हो। जब आप पढ़ाते हैं, लेक्चर कहीं देने जाते हैं, तो वो पहले देखते हैं अच्छा पाकिस्तान से हैं, जी हाँ, इधर उधर देखने लग जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये वो ही है। हमारी ये तो है। खैर ये बात तो है, हमें बहुत सारे तरीकों से और बहुत सारे पहलुओं से हमारे को एक तरीके से उन्हीं की सफ में खड़ा कर दिया जाता है, और हमें अपने डिफेंड करना पड़ता है। एक आम पाकिस्तानी को, एक शरीफ नफ्स इंसान को इस वक्त पूरी दुनिया में एक मसले का सामना है कि उसको बगैर पूछे ताछे क्रिमिनल्स के साथ जो है खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक कसूर मेरी नज़र में ये भी है, ये मगरिबी ताकतों का, जिसका मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में जिक्र करा था कि इन्होंने जो भी इमदाद दी वो बगैर चेक एंड बैलेंस के बगैर दी गई, और उनकी बुनियाद पर फ्यूडलिज्म और जो क्रिमिनलिटेट और कैपिटलिज्म की जो सुनामी, जो करप्शन की सुनामी जो वहाँ पे पाकिस्तान में आई, उसका कोई भी जवाबदेह नहीं है, उसकी जवाबदेही नहीं मुमकिन ही नहीं है। तो वो एक चीज़ जो है हाथ से निकल चुकी है। लेकिन खैर इनको अभी भी पता है कि किसकी कितनी, जो पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन है उनके पास कहाँ से दौलत आई है। ये चीज़ जो है ना मनी ट्रायल के तौर पे सामने आ सकती है, ऐसा कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में मगरिबी ताकतों की भी एक जिम्मेदारी है कि वो इस मनी ट्रायल को ओपन करें, कि अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो करप्शन का सुनामी है उसका सद्देबाब हो सके। लेकिन ये एक अलग सूरत हाल है, इसमें बैनुल-अक़वामी सियासत का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हम अगले सवाल की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब, कि अगर हम इसको तारीखी पस मंज़र में देखें, इमरान खान का एक बयानिया है कि भाई बयानिया, ख़ास तौर पर उस बयानिए में उन्होंने हुब्बुल वतनी को अब इख्तियार भी किया है, अगर न्यूट्रल पाकिस्तानी के तौर पर देखा जाए तो। कि उनका पहले बयानिया यह था कि जो पाकिस्तान की या मुल्क की हदूद या सरहदों की हिफाजत कौम करती है, और उसमें उन्होंने अफवाज आलम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए कहा कि वो अगर नहीं कर पाएंगी तो हम खुद करेंगे। ये बयानिया एक मेरी नज़र में अवाम को दिया गया, जिसकी वजह से अफवाज पाकिस्तान को एक तशवीश की लहर दौड़ गई, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स दिए गए, और उस पर बहुत ज़्यादा ISPR की तरफ से भी वजाहतें आईं, और या उन्होंने अपने बयानिया जाहिर किया। तो आज जो है इमरान खान का एक बयानिया दूसरा आया है कि वो ये नहीं चाहते, उनकी कहीं पे भी ये सोच नहीं है कि वो अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करें, और हमें एक मजबूत फौज की ज़रूरत है। लेकिन उनका बयानिया ये कायम है कि जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी बनाई गई वो बैरूनी ताकतों से बनाई गई, सही है, और इसी बयानिए पे वो इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए तैयार है। ये भाई इसके कि अब जो इस वक्त की हुकूमत के दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि नए इलेक्शन हो। तो अगर हम नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं और इमरान खान का बयानिया ये होता है कि वो एक सुपर पावर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो माजी में इस तरह के जो सूरत हाल थी, हमें याद पड़ता है कि बहुत सारे कुछ हुकूमतों ने वाकई अमेरिका के खिलाफ या सुपर पावर के खिलाफ जो एक इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, उसका क्या हल निकला और किस तरीके से उस इलेक्शन कैंपेन का नतीजा निकला। क्योंकि ये बात तो तय है कि पाकिस्तान अकेला बगैर किसी सुपर पावर के सर्वाइव नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये पोलराइज दुनिया में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को किसी न सुपर पावर के साथ अपना इल्हाक अभी तक तो रखा है, तो आगे भी रखना पड़ेगा।
تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سرد جنگ تھی، کولڈ وار تھی، آئیڈیولوجیکلی دنیا ڈیوائیڈڈ تھی. کچھ لوگ تھے امریکہ کے ساتھ، کچھ لوگ تھے سوویت یونین کے ساتھ. اس وقت جو دور ہے اس میں آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے، یہ صرف چودراہٹ ہے کہ ہماری بات کون مانے گا، ان کی بات کون مانے گا. اچھی بات ہے. اس لیے یہ وہ کیمپ نہیں ہے جو اس وقت تھا. دوسری بات، صرف عمران ہی نہیں کہہ رہا. ایک آج برٹش نیوز پیپر کی خبر تھی، Americans have purchased corrupt politicians of India of Pakistan but lost the people of Pakistan. یہ ہیڈ لائن تھی ایک آرٹیکل کی. اچھی بات ہے. اسی طرح جارج گیلوے کا بڑا ڈیٹیلڈ بیان آیا ہے کہ کس طرح سے امریکن، تو دنیا جانتی ہے اور کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. امریکہ کی ایک تاریخ رہی ہے، ڈاکٹر مصدق کی حکومت سے چینج کرنے، ڈاکٹر سکارنو کو نکلوانے کے تھے. اور خیر میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا، اس میں تو بڑی کتابیں موجود ہیں، خود امریکنز کی لکھی ہوئی ہیں. میں صرف آپ کو پاکستان کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں. محمد علی بوگرا ہمارے ایمبیسڈر تھے واشنگٹن ڈی سی میں. پسند آ گئے امریکیوں کو. تو اس وقت گورنر جنرل تھے غلام محمد. ان سے ایک آدمی ملتا ہے آ کے، کہتا ہے کہ ہی ول میک اے گڈ پرائم منسٹر، محمد علی بوگرا. یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے، میں نے پڑھی ہیں یہ ڈاکومنٹس، ان میں یہ درج ہے یہ سب کچھ. اچھا، مسئلہ کیا ہوا؟ محمد علی بوگرا واز ناٹ ممبر آف دی اسمبلی. جی ہاں. اس کے لیے ایک بندے کا ریزائن کروایا گیا، اس کو وہاں سے الیکٹ کروا کے they appointed him as the Prime Minister of Pakistan. پھر جب ان کو پتا چلا، یہ سکندر مرزا کا آخری دور تھا، آخری سال تھا، کہ نیکسٹ پرائم منسٹر پاکستان کا سہروردی ہوگا، کیونکہ پہلے تو یہ اسی طرح پاپولیرٹی کے لحاظ سے اس کا گراف اتنا اونچا چلا گیا تھا. حسین شہید سہروردی مشرقی پاکستان سے تھے، کہ وہ ہوگا. اور وہ سم اور دی ادر زیادہ نان الائنڈ موومنٹ کی طرف تھے وہ مائل. اس سے امریکیوں کو خطرہ ہوا تو اس کو ہٹانے کے لیے ضروری تھا کہ ملک میں مارشل لاء لگایا جاتا. اب آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ساری تفصیلات کھول کے بیان کرتا ہوں which are documented. امریکن انفلوئنس کی آپ بات کرتے ہو. جان گیلبریتھ امریکہ کا ایمبیسڈر تھا، اس کی کتاب بھی ایک ہے ایمبیسڈرز جرنل. میں 1 سال اس کا پڑوسی رہا ہوں ہارورڈ میں. ہمارا گھر ساتھ تھے. میں سینٹر فار اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجنز میں رہتا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا. اکثر ہم یونیورسٹی جاتے تھے تو وی یوز ٹو واک. بڑا لمبا، بڑا اچھا انسان تھا. اس نے لکھا ہے کہ 1962 میں ہمیں پتا چلا جب چائنا نے انڈیا پہ حملہ کیا ہے یا ان کی وار ہوئی ہے کہ پاکستان بھی کچھ تیاری کر رہا ہے کشمیر میں. تو ہم نے بڑا اسٹرانگ ایک سٹیٹمنٹ بھیجی ایوب خان کو کہ ڈونٹ ڈو دیٹ، وی ول ٹیک کیئر آف کشمیر آفٹر دس وار از اوور. دوسرا جو اب چھپی نہیں رہی بات، ہم اب آپ شمشاد حسین صاحب سے پوچھ لیں، ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، وہ ہمارے فورن سیکرٹری تھے. جی 65 کی وار میں چھمب جوڑیاں پہ جنرل اختر حسین ملک پہنچنے والے تھے. واشنگٹن ڈی سی سے فون آ گیا، بلکہ وہ فون کال یہ تھی کین اینی باڈی اسٹاپ جنرل اختر حسین ملک. کس کی تھی؟ شاستری کی، انڈین پرائم منسٹر کی. یہ کال کی یہ آواز تھی کین اینی باڈی اسٹاپ ہم. وہ اینی باڈی کون تھے؟ ایوب خان. ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل یحییٰ کو لگا دیا گیا. اینڈ چھمب جوڑیاں اس وقت کشمیر کا
बड़ा एक ऐसा मौका हमने गंवाया कि इनके कहने पे अमेरिकन प्रेशर था, उस वक्त भी एक टेलीफोन कॉल थी। जिस वक्त मैं, कितनी मिसालें, आपके पास कितना वक्त है? हमारे प्रोग्राम का वक्त तो बस अब खत्म होने वाला है, इसलिए ये आखिरी सवाल था। हम जी, मैं बहुत मिसालें आपको दे देता हूँ जी। भुट्टो भी जब, हालांकि भुट्टो वाज एजुकेटेड इन कैलिफोर्निया आल्सो, ही वाज वेरी वेल नोन एंड एडमायर्ड अमेरिकन्स। बेनजीर भी बड़ी अमेरिका की एडमायरर थी, सब कुछ था। लेकिन ये लोग देखते हैं अपना तनाजुर कि इस वक्त हमारे हाथ में जो मोहरे हैं, सद्दाम हुसैन इनका अपना प्लांटेड आदमी था, उसके साथ जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है और रहेगी अभी कुछ देर। हालांकि अब इनमें वो दमखम नहीं रहा जो कोल्ड वॉर के दौर में था। यहां तक आप यूरोप में रहते हैं, आपने देख लिया है कि रशिया इज हैविंग हर वे। नहीं सुनी उसने बात इनकी, और ट्रेड भी हो रही है यूरोपियन कंट्रीज की रूस के साथ। जी हाँ, कुछ नहीं कर सकते उनका। इंडिया ने भी रिफ्यूज कर दिया है बात माननी कि वी विल गेट ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया। तो अब वो फिर किस तरफ देखेगा? वो छोटे छोटे मुल्क, कमजोर मुल्क, कर्जे के नीचे दबे हुए मुल्क, या उन मुल्कों के इदारे, हमारी कोर्ट्स और हमारे पॉलिटिशियंस जो बिक जाते हैं चंद एक टकों के इवज, वो उनको खरीदते हैं और उनसे फिर ये काम कराते हैं। तो चिश्ती साहब, कॉन्स्पिरेसी लफ्ज हम गलत समझते हैं अक्सर जी। कॉन्स्पिरेसी कभी किसी के खिलाफ नहीं हो सकती जब तक आपका खुद कोई, आपके घर का कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल बजा फरमाया, ये बात तो सही कह रहे हैं। ये बात इंडिया कर ले जो कुछ सोवियत यूनियन करता था, रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, कोई कर ले, अगर आपके पाकिस्तान में से कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा उनके साथ शामिल नहीं होगा उसमें, ये लातीनी लफ्ज है, इसका मतलब होता है इकट्ठे मिलके सांस लेना। अच्छी बात। कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये होता है, बड़ी बात। हाँ, तो उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता। बाकी देखिए ना, हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारे जत्थे में ज्यादा से ज्यादा हमारे सपोर्टर्स आए, तो करेगा ये कोशिश, मगरबी मुमालिक करेंगे कोशिश। ये यूरोपियंस को पसंद नहीं आया कि पाकिस्तान रूस के पास क्यों चला गया। हालांकि देखा जाए तो उससे एक दिन पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स मिलने गए थे, उससे पहले जो है फ्रांसीसी, या उसके बाद फ्रांसीसी प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन, उससे मिलने गए थे। लेकिन ये सब बातें जो है वो एक पसमंजर में चली गई, लेकिन इमरान खान का जाना उनको पसंद नहीं आया। और इस वक्त पाकिस्तानी वोटर जो है वो चार्ज्ड है, और चार्ज्ड इस तरह से है कि वो वाकई ही चाहता है कि अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सके, और उसके लिए हम किसी का बाहर की इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस बर्दाश्त करना नहीं चाहते। तो देखते हैं कि आगे इसकी क्या सूरत हाल होती है। हम इस प्रोग्राम की सीरीज में डॉक्टर साहब के साथ जो है अगले प्रोग्रामों में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में तज्ज़िया करते रहेंगे, और आने वाली अगर इलेक्शन कैंपेन होती है उस सिलसिले में जो तजावीज़ डॉक्टर साहब की माहिराना तजावीज़ हैं बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में, हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे कि अगर हम इस बयानिए को लेके चलते हैं कि पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल का फैसला आज़ादाना तौर पे करना चाहता है, और ये शऊर जो पाकिस्तानी अक़वाम को मिला है उसको कायम रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या अवामिल हमें मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस पर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बहस करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना कीमती टाइम हमारे नाजरीन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए निकाला। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी बात, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी खूबसूरत बात आपने प्रोग्राम में हमारे से कही कि कोई अच्छी बात जो है वो किसी तक पहुँच जाए, और ये भी एक तरीके से सदका जारिया है, और यही हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद है। साथ रहिएगा हमारे, और अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, मनक़ुलात.com एक जर्मनी फ्रैंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुंचाता है।
ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.